بجٹ آج کی سو کال مہذب دنیا سٹیزن فرینڈلی بجٹ کہتی ہے، جس میں ریاست کے تمام باسیوں کے جو سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ریاست کا اپنے عوام کے ساتھ، ان کی جان و مال کا تحفظ، صحت، تعلیم، ان کی بنیادی ضروریات، ان کی گلوبل لیول پر جو بھی پرسپشن ہے اس کے لیے ریاست کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج بھی پاکستان کے اکائیوں کے، پاکستان کے باسیوں کے حوالے سے جب بجٹ بنتا ہے تو سینسس جو پورے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کا سینسس ہونا چاہیے، آج بھی بدقسمتی سے جب جیسے ایک گھر میں کتنے مکین ہیں، اس گھر کے بڑے جب وہ بجٹ بناتے ہیں تو اپنے مکینوں کو ان کے ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے۔ میری دھرتی ماں کے پاس آج بھی ڈیٹا 100% نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اپنے ریاست کے باسیوں کی ضروریات اور ان کی تمام چیزوں کو کیسے کمپلیٹ کریں گے یا فلفل کریں گے؟ نمبر 2، سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ جو بجٹ 2025 ہے یہ گورکھ دھندا ہے، یہ فگرز کا چال جو کھیلا گیا ہے، اور ہم جس آئین کے ماننے والے ہیں وہ قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ تو جب آپ سود کرتے ہیں تو آپ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اس بیسک فنڈامنٹل کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے ملک میں ایک ہی اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، کیا اس کو آن بورڈ لیا گیا؟ کیا کوئی ایفیکٹو میجرز لیے گئے؟ لیمن بردرز 2008 میں جب ریسیشن آیا تو گلوبل لیول پر اسلامک بینکنگ کو ویلیو کیا گیا اور اسلامک بینکنگ کو ایک ماڈل بنایا گیا۔ آج ہم اس ملک کے باسی وہی پرانی سوچ پر چل رہے ہیں جو اپنی بنیادی عقائد کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اس لیے پاکستان کے باسی آج آدھی سے زیادہ مور اور لیس آبادی بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایک اور چیز، پاکستان جب بن رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ناٹ آن دا بیسس آف پاپولیشن بٹ آن دا بیسس آف یونٹ، جو کہ یونٹس ہوں گے ان کے بیسس پہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوگا۔ آج حیران ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اور وہ تمام اکائیاں جس میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد ٹیریٹری، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کیا آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں کیا پلس ہے؟ آزاد کشمیر میں کیا پلس ہے؟ بلوچستان میں کیا پلس ہے؟ پبلک سروس ڈیولپمنٹ پلان میں آپ نے چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے بنیادی ضروریات آپ کیا پورے کر رہے ہیں؟ جب آپ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، فاٹا مرجر کے بعد 3% فرام ڈیویزیبل پول، وہ تو آپ بھول گئے، آئی ڈی پیز کو بھول گئے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے لا انفورسنگ ایجنسی، سول آرم فورسز کے جب جوان شہید ہوتے ہیں کو اون نہیں کرے گی، ان پر انویسٹ نہیں کرے گی۔ جو میرا لیڈر عمران خان ایک چیز کو پروموٹ اور پروپیگیٹ کرتا تھا کہ ہیومن ڈگنیٹی، آپ کسی کے اس انسانیت کی سب سے پہلی ڈیمانڈ عزت ہے، عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، نیپرا نے 91% ریکوری کے پی کے کی بتائی پیسکو کے حوالے سے۔ 200 میرے دوست جنید اکبر بھائی نے، چیئرمین صاحب نے پوچھا کہ جتنے ڈسکوز ہیں اور پیسکو کے حوالے سے آپ ذرا مجھے رپورٹ دیں۔ کہا گیا کہ 200 لوگ جو ہیں یہ ڈیفالٹرز ہیں، ان 200 لوگوں کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگلی چیز، مجھے یہ کہا جائے کہ 2400 میگا واٹ دیا جا رہا ہے اور 3800 ڈیمانڈ ہے، آئل اینڈ گیس ہمارے، سارا کچھ ہمارا۔ میں کبھی بھی پاکستان کی بنیاد کے خلاف بات نہیں کروں گا، لیکن جب آپ کسی کو حق نہیں دیں گے، ایک بیٹے کو ایچ ایس این میں پڑھائیں گے، اگلے کو لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھائیں گے اور تیسرے بیٹے کو ٹاٹ پہ بٹھائیں گے، اس گھر میں امن کیسے آئے گا؟ اس گھر میں یونٹی کیسے آئے گی؟ ان کی تذلیل وقت کا
ضیاء ہے، ان کی تذلیل۔ آپ نے پارا چنار کا وزٹ کیا، آپ کو پارا چنار کی بنیاد کا پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا، مفروضوں پہ چل رہے ہیں۔ ایک سٹیپ اور ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب بھی قومیں ایک ہوتی ہیں تو حیران کن فیصلے کرتی ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کنڈیمنیشن تو آ گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹارگٹ کلنگ انڈینز نے پاکستان میں کی، آج ایران کے لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کر رہے اسرائیل۔ ہیومن انٹیلیجنس وہاں پہ انہوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے ہیں، خاص تک کیونکہ آج ایران تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے اندر جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ جتنے بلیک شیپس ہیں جو پاکستان کے بجائے غیروں کے مفادات سرو کر رہے ہیں، آج وقت کا تقاضا ہے۔ اٹ از دا نیڈ آف دی آور، پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ خدا کے لیے آئیڈینٹیفائی کریں جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم اس میں ووٹ شاید نہ دیں۔ میں آج ان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک سوچ یہ ہے کہ ابھی بھی ہندوستان ایک عجیب سوچ اپنائے ہوئے پاکستان کے خلاف۔ آج وقت کی ضرورت کیا ہے؟ یونٹی۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے کی ڈیسیجن میکر ہر حربہ استعمال کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان کو پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے، نہ وہ کبھی نکال سکیں گے انشاءاللہ۔ خدا کے لیے ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ وہ غیرت مند آدمی اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گا، وہ ہمیشہ سوچے گا تو پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی۔ تمام انیشیٹیوز کو گلوبلی ہائی لائٹ کرے تو پھر میرا جوان آج متنفر ہوگا۔ خدا کے لیے انویسٹ کریں، خدا کے لیے اپنے لوگوں کو اون کریں، ان کو ڈس اون کرنا بند کر دیں۔ اور آخر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آج یوتھ کو سکل کریں۔ یورپ نے جرمنی کا ہال مارک ہے یوتھ ڈیولپمنٹ، سکلز ڈیولپمنٹ۔ آج پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پرائورٹی نہیں سمجھا۔ ہم نے لوگوں کی بنیادی سہولیات، لوڈ شیڈنگ، ان کی تذلیل، ان کی حق پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کی بنیادی سہولیات کو ختم کرنا۔ آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عمران خان جس سوچ کا نام ہے صحت انصاف کارڈ، پھر وہ لوگ جو مزدور ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو کہ مزدوری کر کے کسی شہر میں جاتے ہیں، ان کے لیے لنگر خانے، ان کے لیے دسترخوان، جس کے دل میں درد ہو وہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں ناکام نہیں ہوتا۔ اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے احترام انسانیت، اور عمران خان اس پر پورا اترتا ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ جتنے فیصلے ہیں فیصلہ کن لوگوں کے لیے۔ ابھی کل تک کیسی تپتی دھوپ تھی، آج آسمان کا رنگ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ عہدے آنے جانے والے ہیں۔ عمران خان کو اللہ کے فضل سے آپ شکست نہیں دے سکتے۔ وہ ایسے ماں کا بیٹا ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ خدا کے لیے عمران خان اس قوم کا بیٹا ہے۔ بس ایک آواز دیں اور لوگ سب تیار ہو جائیں۔ یہ ممکن ہے اگر ہم صاحب کردار ہو جائیں۔ بہت سے مار کے تو گفتگو سے کریں لیکن بہت سے مار کے تو گفتگو سے کریں لیکن عمل کا وقت جب آئے پس دیوار ہو